بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 6، ہمارا گاؤں۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ کلاس دیکھیں ضرور آپ ایک مرتبہ اس سبق کو پڑھ کر ہی کلاس دیکھیں۔ ٹھیک ہے، سبق کو کہاں پر پڑھنا ہے آپ کو، اس کی امیجز آپ کو کمیونٹی پوسٹ میں مل جائیں گے، تو وہاں سر آپ کو دیکھ کر پڑھنا ہے اور اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے۔ جو بھی نئے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ہے یہ، جو ریگولر دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے، جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ کو اگر اردو شروع سے سیکھنا ہے تو بولتا قاعدہ کی پلے لسٹ ہے، بولتا قاعدہ کتاب کا نام ہے، پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر آپ کو بیسک سے اردو سیکھنے کی کلاسز ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا گاؤں۔ ہمارا گاؤں بہت خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ گاؤں کے چاروں طرف بہت سے کھیت اور باغ ہیں۔ اس کی گلیاں چوڑی اور مکانات ہوادار ہیں۔ ہمارے گاؤں میں سب سہولتیں ہیں، ہیں۔ ٹھیک ہے، پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں ہیں اور بجلی کا بھی اچھا انتظام ہے۔ تعلیم کے لیے ایک مدرسہ ہے۔ احمد، سمینہ، گوپال، روزی سب یہاں پڑھتے ہیں۔ رات میں بڑوں کے لیے پڑھائی کا انتظام ہے۔ مدرسے کے پاس ایک ڈاک خانہ ہے۔ اس سے تھوڑی دور پر ایک اچھا سا ہسپتال بھی ہے۔ گاؤں کے بیچ میں پنچایت گھر ہے۔ اس کو کیسا پڑھنا؟ پنچایت۔ دیکھیں دو حروف کر پڑھیں، اگر بڑے الفاظ آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی تو۔ ہسپتال، ٹھیک ہے، ہسپتال۔ پنچایت گاؤں کی دیکھ بھال کرتی ہے، سڑکیں بنواتی ہے، صاف پانی، روشنی اور گاؤں کی صفائی کا انتظام کرتی ہے۔ پنچایت گھر کے پاس ایک ہال ہے، اس میں ایک کتب خانہ ہے۔ گاؤں کے چھوٹے بڑے سب یہاں اخبار، رسالے اور کتابیں وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ ہال میں ایک ریڈیو ہے اور ایک ٹیلی ویژن بھی۔ گاؤں والے آکاش وانی اور دوردرشن کے پروگراموں دیکھیں یہاں پر کیسا پڑھا ہے، پروگراموں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں مختلف پیشے کے لوگ رہتے ہیں، مثلاً کسان، کمہار، بڑھائی، لوہار، درزی، موچی وغیرہ۔ یہ سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کو اچھے سے رٹ لیں اگر آپ کو یہ پڑھنے نہیں آ رہا تو۔ ٹھیک ہے، جو بھی الفاظ اس میں آپ کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، تاکہ آپ کی اس کی دوسری کتاب پڑھنے میں پریشانی نہ ہو۔ دوسری مطلب اس کی نیکسٹ تیسری۔ ٹھیک ہے، تو الفاظ معنی: ڈاک خانہ، پوسٹ آفس، پنچایت، گاؤں کا
इंतज़ाम करने वाली जमात, कुतुब खाना जहाँ किताबें रखी जाती हैं, अस्पताल, यहाँ पे देखिए अस्पताल है, इस किताब में यहाँ पे देखिए अस्पताल है, ठीक है, दवा खाना, ठीक। तो ये जो अल्फाज माने हैं इसको आपको अच्छे से याद करना है। कल की क्लास में आपसे मैं सवाल करूँगी, ठीक है। सवालात, हमारा गांव कैसा है, मदरसे के पास क्या है, गांव के बीच में क्या है, पंचायत क्या क्या काम अंजाम देती है, गांव में कौन कौन से पेशे के लोग रहते हैं, ठीक है। तो पहले आप सबको कल के अल्फाज और माने आपको पढ़ना है, उसके बाद सबक पढ़ना है, ठीक है। ज़रूर याद करें, हर रोज़ मैं पिछले सबक के अल्फाज और माने, वर्ड और मीनिंग मैं ज़रूर पूछती हूँ, ठीक है। तंदुरुस्त, इसका जवाब दें, इसका मीनिंग बताएं। यानी अल्फाज की तो किसको कहते हैं, वर्ड को, मीनिंग किसको कहते हैं, माने को उर्दू में, ठीक है। तंदुरुस्त जवाब देना है आपको, चाहे आप कमेंट्स में लिखें या सेल्फ भी जवाब दे सकते हैं अपने खुद से, अपने आप। कूड़ेदान, कूड़ा, गंदा, ठीक है। तो चलिए सबक पढ़ें अभी। सहूलतें, ठीक है, जो भी आपको अल्फाज नहीं आ रहा उसको अच्छे से रट लें।
ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ میں پھر سے پڑھوں گی. جو بھی آپ کو الفاظ پڑھنے نہیں آ رہا اس کو اچھے سے رٹ لیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 6. ہمارا گاؤں. ہمارا گاؤں بہت خوبصورت اور صاف ستھرا ہے. گاؤں کے چاروں طرف بہت سے کھیت اور باغ ہیں. اس کی گلیاں چوڑی اور مکانات ہوادار ہیں. ہمارے گاؤں میں سب سہولتیں ہیں. پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں ہیں اور بجلی کا بھی اچھا انتظام ہے. تعلیم کے لیے ایک مدرسہ ہے. احمد، سمینہ، گوپال، روزی سب یہاں پڑھتے ہیں. رات میں بڑوں کے لیے پڑھائی کا انتظام ہے. مدرسے کے پاس ایک ڈاک خانہ ہے. اس سے تھوڑی دور پر ایک اچھا سا ہسپتال بھی ہے. گاؤں کے بیچ میں پنچایت گھر ہے. پنچایت گاؤں کی دیکھ بھال کرتی ہے. سڑکیں بنواتی ہے. صاف پانی، روشنی اور گاؤں کی صفائی کا انتظام کرتی ہے. پنچایت گھر کے پاس ایک ہال ہے. اس میں ایک کتب خانہ ہے. گاؤں کے چھوٹے بڑے سب یہاں اخبار، رسالے اور کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں. ہال میں ایک ریڈیو ہے اور ایک ٹیلی ویژن بھی. گاؤں والے آکاش وانی اور دوردرشن کے پروگراموں سے لطف اٹھاتے ہیں. ہمارے گاؤں میں مختلف پیشے کے لوگ رہتے ہیں. مثلاً کسان، کمہار، بڑھائی، لوہار، درزی، موچی وغیرہ. یہ سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں. الفاظ معنی: ڈاک خانہ، پوسٹ آفس، پنچایت، گاؤں کا انتظام کرنے والی جماعت. کتب خانہ، جہاں کتابیں رکھی جاتی ہیں. اسپتال، دواخانہ. ٹھیک ہے. سوالات: ہمارا گاؤں کیسا ہے؟ مدرسے کے پاس کیا ہے؟ گاؤں کے بیچ میں کیا ہے؟ پنچایت کیا کیا کام انجام دیتی ہے؟ گاؤں میں کون کون سے پیشے کے لوگ رہتے ہیں؟ آج کے سبق کا آپ لوگوں کے لیے سوال ہے: گاؤں کے بیچ میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا جواب ضرور دیں کامنٹس میں. اور کل کے لیے آپ ہندوستان یہ سبق پڑھ کر آئے. ٹھیک ہے. یہ سبق پڑھ کر کل کی کلاس کو اٹینڈ کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے. گاؤں کے بیچ میں کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کو ضرور دینا ہے کامنٹس میں. اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.